جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسا اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو فیک نیوز اور پراپیگنڈا ہے جو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کو زیادہ مہلت ملی کہ وہ ذہن سازی کر سکے، جمہوریت کو نقصان پہنچا سکے، سماج کو نقصان پہنچا سکے. اور ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے قصدن یا بالکل آپ کو علم نہیں ہوتا، آپ اس پروپیگنڈے کا شکار بن جاتے ہیں. تو اگر میں آج آپ سے شروع میں ہی یہ سوال پوچھوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھے خاصے میڈیا لٹریٹ لوگ بظاہر نہیں ہوتے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ ڈھونڈ کے دیکھیں فیک نیوز کو، وہ ایسے طریقوں سے انہوں نے کی ہوئی ہے کہ جتنے بھی میڈیا لٹریٹ اگر آپ ہیں ایک دفعہ تو دماغ چکرا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی منظم ہے نا. تو یہ جو میڈیا لٹریٹ لوگ بھی ہوں، اور عام لوگوں کی تو میں بات کر ہی نہیں رہا بالکل، وہ اتنا تر نوالا کیسے بن جاتے ہیں پروپیگنڈے کا، خاص طور پر سوشل میڈیا پر؟ کاشف صاحب میرے پاس اس کا جواب ہے. دیکھیں، جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ ہر خبر، ہر واقعہ، ہر معاملہ اور سوشل میڈیا کا ہر ٹرینڈ، ہر ہیش ٹیگ آپ کے رسپونڈ کا متقاضی ہے، تو سمجھے معاملہ گڑبڑ ہے. اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بتائیں گی کہ کوئی خاص قسم کا تھرمامیٹر ایجاد ہو گیا ہے، جیسے بخار کا پتہ لگتا ہے ویسے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ جو وائرس ہے پروپیگنڈے کا وہ خدا نخواستہ لگ گیا. لیکن آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ آپ خود اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب چونکہ میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں تو مجھے ہر بات پہ بات کرنی ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے سب سے پہلی ٹویٹ میری ہونی چاہیے. خود پر فرض کر لیا گیا ہے کہ ہر بات اور ہر معاملہ اور دنیا میں چلتے ہوئے کسی بھی واقعہ کو جو کہ سوشل میڈیا پر کسی ایک یا دو بندوں نے یا بڑے پلیٹ فارم سے اس کو شیئر کیا گیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے. دیکھیے کاشف صاحب، میں رائے کے اظہار کی آزادی کی مکمل اور بھرپور قائل ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جس بات کا نہیں بھی علم آپ نے اس کے اوپر بھی سر پٹکنا ہے جا کے دیوار میں. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے رائے کا اظہار کر دیا، لیکن گزشتہ کچھ برسوں میں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ خاص طور پر جب سے ہمارا پرائیویٹ چینلز آئے ہیں تو وہ پہلے تو وہ یہ کرتے تھے، ایک پوزیشن لیتے تھے، اور وہ اب یہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی ایک واقعہ ہے، کوئی بھی ایک خبر ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنی پوزیشن لینی ہے. رائے کا اظہار نہیں کرنا، رائے کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ تسی کیڑے پاسے کھلوتے ہو، مطلب آپ نے کس کی سائیڈ لی ہے، معاملے کے کس پہلو کی جانب آپ کھڑے ہیں، یہ بتانا بھی بہت ضروری سمجھ لیا گیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک پوزیشن لے لیتے ہیں نا تو ہر وہ مواد، ہر ایسا کانٹینٹ جو آپ کے سٹانس کو سپورٹ کر رہا ہو تو پھر آپ تصدیق کیے بغیر ہی اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں. ایسے میں آپ تو بہت ہی ایک آسان سا ہدف بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کا، فیک نیوز کا اور ڈس انفارمیشن کا، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اوہ یہ بات بھی میرے سٹانس اور میری پوزیشن سے میل کھا رہی ہے، اس کو بھی شیئر کرنا ہے، اس کو بھی کوٹ کرنا ہے، اس کو بھی آگے لانا ہے، اور پھر ان سب کو ملا کر نا وہ گڑویچ پا کے جس طرح جامن گڑ 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 خریدے ان کو ملا کے ایسے کر کے پھر اپنی ایک رائے بنا کر بھی اس کا اظہار کرنا ہے. مطلب ایسا کچھ عرصے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملا ہے. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ والا جو ایک ٹرینڈ ہے یہ آگے چل کر آپ کی عادت بھی بن جاتی ہے. اس نے آپ کے مین سٹریم میڈیا کو بھی اب افیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے کسی اور طرح سے کیا تھا، اب کسی اور طرح سے کرتے ہیں. آپ بہت خاموشی سے میری بات سن رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں مسلسل آپ کی بات سن کے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں میں نے پرسنلی انڈیویجولی ریلیونٹ رہنے کے شوق میں اگر میں سم اپ کروں
تو ایسی کوئی بات تو نہیں کی, یا آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ وننگ این آرگیومنٹ اینڈ دیٹس اٹ؟ نہیں, اس کی 3 وجوہات, چلیں بیسک تو 2 ہی ہیں. تیسری, لیکن عموماً آپ 3 وجوہات بتاتی ہیں, تو آج بھی آپ 3 ہی بتائیں. نمبر 1, یہ جو ریلیونٹ رہنے کا نشہ ہوتا ہے نا, توجہ کی بھوک ہے نا, کہ آپ کو توجہ ملے, یہ سوشل میڈیا نے اس بری طرح سے وہ ٹریگر کر دی ہے کہ آپ کو ریلیونٹ رہنا ہے, چاہے آپ بونگیاں مار رہے ہوں لیکن آپ کو توجہ چاہیے. اور پھر جب لوگ آپ کو کوٹ کر رہے ہیں, جب لوگ آپ کی ہی ٹویٹ کے, آپ کی ہی پوسٹ کے اسکرین شاٹس لے کر اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, تو ٹریفک تو ملتی ہے. اسی سے دوسری وجہ بھی سامنے آ جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مونیٹائزیشن کا معاملہ ہے, اس نے لوگوں کو بڑا برباد کیا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ ہر ہفتے 1.5 کے بعد لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ ان کی پوسٹ نے کتنے امپریشن لیے, ملینز میں ویوز ہیں اور اتنے امپریشنز ہیں اور اتنے, بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں آپ اپنا دکھائیں, دیکھیں وہ جو آپ کا آپ موبائل ہمارے کہاں سے امپریشن, تو یہ اتنے 1 ملین, یہ اور اس سے پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے بلو ٹک لیا ہوا ہے, ہم ویریفائڈ اکاؤنٹ ہو گئے ہیں, ایک تو مسک نے بیڑے غرق بھی بہت کر دی ہیں, تو ہم اس سے زیادہ کما بھی رہے ہیں. تو اس کمانے کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے, ویلیڈیشن بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ ویلیڈیٹ کرنے کے لیے بھی اس کمائی کو وہ زیادہ سے زیادہ آپ بولے چلے جا رہے ہیں, اور بلا مقصد جو بات کہیں ایک پوسٹ میں ہو سکتی ہے اس پر 8-10 پوسٹ کیوں آ رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ زیادہ ٹریفک کے لیے اتنی ہی زیادہ ٹریفک جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر لمبی پوسٹ لکھنی ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سی مور کو کلک کرے گا تو پھر آپ بار بار اس کی ٹائم لائن پر پہنچائے جائیں گے, الگوریدم والا معاملہ. اچھا, جو تیسرا معاملہ ہے, تیسری وجہ ہے, اب پتہ نہیں وہ الگ سے تیسری وجہ ہے یا اس کا کیا معاملہ ہے. کاشف صاحب تنخواہ داری دے بھی بہت مسئلے ہوندے نے. ہم نے دیکھا یہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی نے پورے ایسے سوشل میڈیا سیلز بنائے جہاں پر دہاڑیاں لگیں, لوگوں کی تنخواہیں مقرر ہوئیں. اب جب آپ کی تنخواہ مقرر ہو تو پھر آپ نے کام بھی تو کرنا ہے, تو وہ کام کیا ہے؟ وہ یہی کچھ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ ایک میڈیا لٹریٹ بندہ بھی جو بدنیت نہیں ہے اور عام ایک سوشل میڈیا صارف ہے, اس کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ فلاں صارف جو ہے یہ بنیادی طور پر پروپیگنڈے کے لیے ایک سافٹ ٹارگٹ بن گیا؟ آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ اگر آپ نے پوزیشن لے لی ہے ہر بات کے اوپر, وہ پوزیشن صرف کرنٹ افیئرز کے معاملات نہیں, وہ تو آپ اکانومی کے بھی ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, آپ قدرتی آفات کے بھی ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, پھر چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ کوئی وبا ہو, آپ ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز جسٹ 1 کلک اوے ہیں گوگل سے. ٹھیک ہے, وکیپیڈیا سے اٹھائیں معلومات, موٹے موٹے 2-4 آرٹیکلز پڑھیں اور آپ ایکسپرٹ بن گئے, اور آپ کی ایکسپرٹ اپینین بھی ہے. پھر اچھا, پھر صرف یہ نہیں ہے کہ اکانومی, اور یہ جینڈر سے جڑے ہوئے, کسی بھی جینڈر سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں, وہ چاہے میڈیکل معاملات ہیں, چاہے وہ سوشل ایشوز ہیں, اور اسی طرح سے کوئی نہ کوئی سماجی کوئی مسئلہ سر اٹھا رہا ہے, تو آپ اس کے بھی ایکسپرٹ. بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کرنے کی کوشش کی, رائے کا اظہار قطعاً بری بات نہیں ہے, ہونا چاہیے, ہوتے رہنا چاہیے. فریڈم آف اسپیچ کے ہم دونوں ہی قائل ہیں. اس کو اس طرح سے لے کر چلنا کہ دوسروں کو یہ بتایا جائے کہ اب یہ تو ایک نفسیاتی مسئلہ بھی بن جاتا ہے, اور اس کا نقصان جو مجھے دکھائی پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ہر چیز پہ پوزیشن لیتے ہیں, جب آپ ہر چیز پر, تو پھر اس پہ تاریخ بھی آتی ہے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں, یورپ میں, مختلف کانٹیننٹس میں, انڈیا میں بہت زیادہ تاریخ کو ری انٹرپریٹ کیا گیا اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. یہاں پہ بھی ایسا ہو رہا ہے. میرے خیال اس پہ بہت ساری گفتگو ہونے کی ضرورت ہے, لیکن فی الحال آپ بریک پہ جانا چاہ رہی ہیں. میں بریک پر اس لیے جانا چاہ رہی ہوں کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ایک ایکسپرٹ. ویلکم بیک.
بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے مختلف معاملات پر ایک خاص پوزیشن لینے والے لوگ بھی، چاہے وہ میڈیا لٹریٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا کیسے شکار بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرت خان، جو پروگرام لیڈ ہیں ڈی آر ایف میں۔ شکریہ سیرت ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شکریہ بہت بہت مجھے بلانے کے لیے۔ سیرت، ہم آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ریلیونٹ رہنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں پوزیشن لینا بہت ضروری ہے۔ وہ وبا ہو، وہ جنگ ہو، وہ قدرتی آفت ہو، وہ کوئی سیاسی مسئلہ ہو، وہ کوئی سماجی مسئلہ ہو، جب تک کوئی جو ٹویٹر یا سوشل میڈیا سیلیبریٹی ہے وہ ایک واضح لائن لے کے، پوزیشن لے کے نہیں آتا ہے، تب تک تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اور کتنا نقصان دہ ہوتا ہے اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھنا۔ سوشل میڈیا کا جہاں بہت سارے فوائد ہیں، وہاں انفارچونیٹلی اس کا ایک تھوڑا سا جو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ اسی طرح کے سٹانس جب پبلک سیلیبریٹیز لے رہے ہوتے ہیں اور پبلک فگرز لے رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ انفارمیشن کس طرح پروسیس ہوتی ہے اور ہم لوگ کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں دو طریقے ہوتے ہیں انفارمیشن کو دیکھنے کے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے ہیورسٹکلی، وہ طریقہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ میں کم سے کم سوچ اور وچار کر کے ایک چیز شیئر کر دوں گی کیونکہ سب لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے سسٹمیٹکلی، ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں، یہ بہت ضروری بات ہے، میری پالیٹکس اس کے ساتھ الائن کرتی ہے، اور اسی سوچ وچار کے ساتھ میں اس پہ انویسٹیگیشن کرتی ہوں اور پھر اس کو میں آگے شیئر کرتی ہوں۔ جو ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ہیورسٹکلی انفارمیشن کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کم سے کم سوچ وچار کر کے ایک نیوز کو شیئر کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لائکس بنے، تاکہ وہ ٹرینڈ سیٹر بن سکیں، اور تاکہ جو دوسرے لوگ ان کے فالوورز ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں وہ دیکھ پائیں کہ یہ بھی ایک بینڈ ویگن پہ آ گئے ہیں اور یہ بھی ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو ٹرینڈ میں جا رہا ہے یا جس کی زیادہ ہمیں الگوریزم کے تھرو نظر آ رہا ہے، جو زیادہ ٹرینڈ سیٹنگ ہے۔ تو اسی لیے ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا کانٹینٹ اوپر سے اوپر رکھیں، اور کیونکہ ہمارے الگوریزم سوشل میڈیا کمپنیز کے، چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، اور ابھی ریسنٹلی ٹویٹر جو ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا الگوریزم اب ہے ہی ایسا کہ جو چیز ٹرینڈ کر رہی ہے آپ اگر اس کو شیئر کریں گے تو وہ نظر آئے گا۔ یونیک کانٹینٹ اور ایسا کانٹینٹ جو پوری دنیا جس کے حوالے سے بات نہ کر رہی ہو یا جس کے کم لوگ جس کو شیئر کر رہے ہوں، وہ آپ کو نہیں نظر آتا اب اپنی پروفائل پہ، کیونکہ الگوریزمز کے ساتھ بھی بہت چھیڑخانی پیچھے سوشل میڈیا کمپنیز کر رہے ہیں۔ سیرت، اس پورے معاملے میں کس طرح سے بچا جا سکتا ہے پروپیگنڈا کا شکار ہونے سے یا اس کا ایک ٹول بن جانے سے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں کی جو پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی اس میں تھوڑی سی بات ہو رہی تھی کہ اب ہر کوئی انفارمیشن شیئر کر رہا ہے اور ہر کوئی پروپیگنڈا نیوز شیئر کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ صرف جرنلسٹ کی حد تک ہوتا تھا، اور جرنلسٹ ہوتے تھے جو انفارمیشن آگے لے کر آ رہے ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی اسے کیا کہتے ہیں کارپوریٹ ہو، ہر کسی کا ایک اپنا ایجنڈا ہے جو سوشل میڈیا پہ آگے رکھتا ہے۔ تو اسی لیے پروپیگنڈا کی جو نیچر ہے وہ بھی بہت زیادہ اب کمپلیکس قسم کی ہو گئی ہے۔ پروپیگنڈا اب صرف ایک جگہ سے نہیں آ رہا، بڑے مختلف جگہوں سے آ رہا ہے، بڑے مختلف لوگوں سے آ رہا ہے، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ فیبریکیٹڈ جو خبریں ہوتی ہیں اس کو ریئل سے اے آئی کی وجہ سے، الگوریتمز کی وجہ سے ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل آ رہا ہے۔ لیکن دو تین چیزیں ہیں جس کا سب کو دھیان رکھنا چاہیے، وہ ہے سب سے زیادہ یہ کہ جو نیوز شیئر آپ کر رہے ہیں، ایک تو یہ اس کو ہمیشہ کوشش کریں کہ ویریفائی کریں 3 سے 4 اوتھینٹک نیوز سورسز سے۔ اب اوتھینٹک نیوز سورسز وہ سورسز ہوتی ہے جن کو آپ کو پتا ہے جو کریڈیبل ہیں، جن کو آپ کو پتا ہے کہ خبر جن کی
ज्यादातर जब भी वो खबरें पब्लिश करते हैं वो सही तरीके से करते हैं, वो वेरीफाइबल होती है, वो उसके लिए और लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं उनको और बताते हैं कि ये एक्चुअली हुआ है. आप बहुत सारे न्यूज के इदारे होते हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी अब बन गई हैं जो न्यूज को वेरीफाई कर रही होती हैं. तो अगर कोई खबर जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, हमेशा फैक्ट चेकर्स के पास जाके फैक्ट चेकिंग ट्विटर अकाउंट्स हैं और फेसबुक अकाउंट्स हैं, वहां जाके चेक करिए. उसके अलावा क्लिक बेट की बुनियाद पे, जिसके बारे में आप लोग पहले भी बात कर रहे थे कि काफी बार हमारे पास एक सेंसेशनल हेडलाइन होती है और जब हम खोलते हैं तो अंदर कोई मटेरियल नहीं होता, तो सिर्फ हेडलाइन के ऊपर ना जाइए, पूरा कंटेंट पढ़िए, पूरी तस्वीरें देखिए जो शेयर की गई हैं, क्या वो तस्वीरें उस जगह से रेलेवेंट हैं जिसके हवाले से शेयर की गई हैं. और अब क्योंकि एआई हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, हम ये भी देखते आ रहे हैं कि आप एक तस्वीर हो या वीडियो हो, उसकी सोर्स कहाँ से आ रही है, जियो टैगिंग के जरिए और चेक कर सकते हैं कि उसकी सोर्स वो कहाँ ली गई, उस किस टाइम पे ली गई, वो जगह असल में ऐसी थी या नहीं थी, वो भी वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी न्यूज शेयर की जा रही है वो ऑथेंटिक है, और जो जरूरी नहीं है जो लोग न्यूज ज्यादा लोग शेयर कर रहे हों वो ही ऑथेंटिक हो. बहुत शुक्रिया. बहुत उम्दा गुफ्तगू की. देखें, आपके पास हल है, अगर आप चाहें तो आप बच सकते हैं प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने से. इन्होंने लेकिन एक फिर बात की कि क्रेडिबल सोर्स की बार बार सीरत बात कर रही थी. अब मसला ये है कि वो जिन्होंने पोजीशंस ली हुई होती हैं उनके लिए क्रेडिबल सोर्स, एक पोजीशन वालों के लिए जो क्रेडिबल सोर्स है न्यूज़ सोर्स, हो सकता है दूसरी पोजीशन वालों के लिए वो ना हो. असल में तो सोर्स एक अगर होगा तो सच्ची खबर सामने आ जाएगी, लेकिन अगर सोर्स को भी वो ऐसा बना लेंगे कि फलां बंदे ने कहा है तो वो फिर ऐसा ही होगा. वो एक बड़े मशहूर नकात थे, वो कहते थे कि जो इब्राहिम ज़ौक हैं वो गालिब से बेहतर शायर हैं क्योंकि वो उनके उस्ताद थे. तो अब जाहिर सी बात है, अगर आप बंदे को ही सोर्स समझने लग जाएंगे तो फिर गड़बड़ तो ठीक नहीं होगी ना. अब आपने कहा कि गड़बड़ ठीक नहीं होगी, तो इससे मुझे एक और मामला याद आया, जहन में आ रहा है कि क्यों ये एक दौड़ लगी हुई होती है कि पहले मैं कुछ ना कुछ कह दूं मैं इस मामले पे. देखें, 100 ज़िंदगी के बखेड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात और वाक़यात आ रहे होते हैं. आप उस वक्त मतलब अब हम जैसे लोग उस उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो गए हैं ना, अब हम इतनी सेंसेशन नहीं लेते हैं ऐसी खबरों की कि फ़ौरन ही इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर दें ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए कि हम किधर खड़े हैं. तो कुछ अरसे के बाद अगर वैसा ही एक और मामला सामने आए जिस पर आप बात कर रहे हो, तो फिर आपसे पहला सवाल ये होता है कि आप उस वक्त कहाँ थे, जिस वक्त वो फलाह मामला हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे. अच्छा, फिर ये एक ऐसी आदत पक्की हो गई है लोगों की कि आप किसी भी मामले पे बात कर लें, दुनिया में चलते हुए किसी भी वाक़ये पर अपनी राय का इजहार कर लें, वो उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रख के और एक वाक़ये से जोड़ के पूछेंगे कि आप उस वक्त कहाँ थे, आप कहाँ थे उस वक्त. तो इंसान उस वक्त फिर जवाब देता है कि पता नहीं मैं कहाँ था. अच्छा जी. और फिर होता यह है कि ये वाली जो आदत डेवलप हुई है, तो उससे दूसरों के अंदर, राय के इजहार करने वालों के अंदर अब ये आदत डेवलप हो चुकी है कि आपने हर वक्त तैयार रहना है, कहीं भी कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है जिसके ऊपर आपने बात जरूर. लोग पूछ सकते हैं उस वक्त आप कहाँ थे. हाँ, और लोग पूछ सकते हैं कि आपने अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की है, आप किस तरफ खड़े हैं, अपनी पोजीशन क्लियर करें, पता चले कि आप इस तरफ हमारी तरफ हैं या आप दुश्मन की तरफ खड़े हैं. अच्छा, इसमें जो एक सबसे अहम बात है वो ब्रेक पर जाने से पहले भी हम कर रहे थे कि ऐसी सूरत हाल में जब आपने पोजीशन लेनी होती है और फिर जब फैक्ट्स को मस्ख किया जाता है तो फिर ये होता है कि मुनाफरत फैलती है समाज के अंदर. ये जो पोजीशंस होती हैं वो दरअसल कोई बहुत मुख्तलिफ पोजीशंस नहीं होती. कोई अपने आप को प्रोग्रेसिव कह के, कोई अपने आप को रिग्रेसिव कह के, कोई अपने आप को ये कह के कि वो फलां तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी स्कूल ऑफ थॉट का होता है. आप इस तरह करके
फैक्ट्स को मस्क करके अब वही काम कर रहे हैं. मुनाफरत तब भी फैलती है जब क्रिटिकल थिंकिंग का रास्ता मैं काट ये दिया कहने जाता वाला है। था, एग्जैक्टली. रोका नहीं जाता, उसको काट दिया जब जाता है। आप पोजीशन क्रिटिकल थिंकिंग के बाद लेते हैं, जब आप रिसर्च के बाद लेते हैं, जब आपके सामने एक बिल्कुल। पूरा पर्सपेक्टिव होता है, तब क्या आप तैयार हैं सिर्फ इस बात पर पोजीशन लेना कि यार मैंने रेलेवेंट होना है? मैं इस हवाले से बात कर रहा था. तो उसके लिए बहुत जिम्मेदारी का काम है. इसका एक और भी नतीजा निकलता है, फिर आपसे इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं होता। तो ये मामलात हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वक्त की जो है वो जो मोहलत है वो पूरी हो गई है. लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये भी एक ऐसा मामला है कि जिस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। होनी चाहिए. कुछ गुफ्तगू हमने की और मज़ीद गुफ्तगू हम करते रहेंगे अपने अगले प्रोग्राम्स में, बट टिल देन अपने मेज़बान काशिफ बलोच और अब शाम सबको इजाजत दीजिए।